ہو طلبہ کرام، اب ہمارے جتنے بھی ائمہ کرام ہیں یہ مفلسی کی زد میں آ کر کے درسگاہیں برباد ہو رہی ہیں، سیاست کی زد میں آ کر کے میرے بھائیوں اب تو گاؤں میں نالی اور نالے پہ ہمارے ہندوستان میں گاؤں موتر پہ گائے پہ سیاست ہوتی تھی، مگر میرے بھائیوں اب تو ہمارے ہندوستان میں مساجد کے امام پہ بھی سیاست ہوتی ہے، مساجد کے امام پہ سیاست ہوتی ہے۔ جتنی بھی مساجد تھی وہ سب برباد ہو گئی۔ اے میرے بھائیوں، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہندوستان اور پاکستان بر صغیر میں مولوی کس کو جانتے ہیں؟ مولوی اس کا نام نہیں جس کے پاس علم ہو، بلکہ مولوی کہتے ہیں جس کے پاس میں سب سے زیادہ جبے ہوں، سب سے زیادہ صافے ہوں۔ میرے بھائیو، جبے اور صافے قبے خریدنے میں زیادہ سمجھ نہیں لگے گا، 5,000 روپے میں اچھا جبہ بن جاتا ہے، مگر علم کو حاصل کرنے کے لیے 5,000 روپے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ 5,000 ٹھوکریں کھانے کی ضرورت پڑتی ہے، تب کہیں جا کے علم حاصل ہوتا ہے۔ اے میرے بھائیوں، ہندوستان کے لوگوں کو تمہیں معلوم ہے کہ علم کیسے ملتا ہے؟ دوسرے سینے کا علم۔ میرے بھائیوں، پیسہ تو لٹانا، پیسہ کو خرید لینا، پیسہ کو حاصل کر لینا، یہ دولت کو حاصل کر لینا، یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ میرے بھائیوں، اگر علم کو حاصل کر لینا یہ بہت بڑی بات ہے۔ آج ہمارے ہندوستان کی جتنے بھی مساجد ہیں سارے برباد ہو گئیں۔ ہمارے ہندوستان میں سب سے بڑا مولوی اسی کو سمجھتے ہیں جو سب سے اونچی ٹوپی لگا لے۔ میرے بھائیوں، ٹوپی اونچی لگانے میں کون سی میرے بھائیوں بڑی بات ہے؟ میرے بھائیوں، سب سے بڑا مولوی اس کو سمجھتے ہیں جو سب سے بڑا جھوٹ بول لے۔ اگر جھوٹ نہیں آتا، 420 نہیں آتی، تو ہندوستان میں تمہیں کسی مسجد میں قدم رکھنے تک کو جگہ نہیں۔ اگر جھوٹ بولنا آتا ہے، مقتدیوں کو چلانا آتا ہے، ان کو سلام کرنا آتا ہے، ان کے سامنے سر جھکانا آتا ہے، میرے بھائیوں، تو تم سے بڑا کوئی بھی مولوی نہیں ہے، تم سے بڑا کوئی مولوی نہیں۔ اور اگر تمہیں پیروں کے سامنے سر جھکانا آتا ہے تو تم سے بڑا کوئی علامۃ الدہر نہیں۔ تو ان پیروں نے، اس عوام کی جہالت نے، میرے بھائیوں، قوم کو یہ بھی پتہ نہیں کہ جس کے پاس میں آواز ہوتا ہے اس کے پاس میں علم نہیں ہوتا ہے۔ علم کا اور آواز کا کوئی سمبند نہیں ہے۔ علم والوں کو آواز نہیں ملتا، آواز والوں کو علم نہیں ملتا ہے۔ اے میرے بھائیوں، قاری صاحب کو دیکھ لو، جتنے بھی قاری صاحب ہوتے ہیں جو سینہ پھاڑ پھاڑ کے چلتے ہیں، میرے بھائیوں کہ ان کے پاس میں علم ہوتا ہے؟ نہیں، ان کے پاس میں بھی علم کی بہت کمی ہوتی ہے۔ یہ 1.5 سال کا کورس، 2 سال کا کورس کر کے سینہ پھاڑنے کی کوشش کرتے ہیں اچھی آواز اور اچھی قرت کی بنا پر۔ ہے میرے بھائیوں، لیکن دیہاتوں میں قاری صاحب کو قاری صاحب بن گئے تو یوں سمجھ لو مفتی صاحب بن گئے۔ لیکن اگر بیچارے مفتی صاحب پہنچ گئے دیہات کے اندر، چاہے اپنے وقت کی کتنی بڑی عالم کیوں نہ ہو، لیکن ان کو کوئی نہیں ماننے کو تیار ہے۔ تو وجہ کیا ہے؟ آج پڑھے لکھوں کی عزت نہیں ہمارے ہندوستان میں۔ آج بھی ہمارے ہندوستان کا جو بایو ڈاٹا نکال کر دیکھو کتنے لوگ پڑھے لکھے ہیں۔ 6% لوگ، 35 کروڑ میں 6% لوگ ایسے ہیں جو فارغ ہیں بڑی یونیورسٹیوں سے، جامعہ ملیہ رہی، علی گڑھ یونیورسٹی رہی، ان سے فارغ ہیں، اور 6% لوگ ایسے ہیں جو سرکاری کرمچاری ہیں، اور 15% لوگ ایسے ہیں جو بڑی بڑی فیکٹری میں کام کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کسی بھی عہدے میں 15% سے زیادہ نہیں ہے۔ آرمی میں 2%، IPS آفیسر 2%، MBBS ڈاکٹر 2%۔ اے میرے بھائیوں، بتاؤ تو صحیح، ہمارے سچر کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق ہمارے ہندوستان میں مسلمان سب سے پیچھے ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ علم کی کمی ہے۔ 70 سال ہو گئے، ہر قوم آگے نکل گئی، دلت آگے نکل گئے، OBC آگے نکل گئے، SC ST والے آگے نکل گئے، مگر مسلمان آگے نہیں نکل گئے۔ اگرچہ مسلمان بھی OBC میں آتے ہیں، الپ سنکھیا میں آتے ہیں، مگر ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہندوستان میں، پاکستان میں۔ میرے بھائیوں، تو جو قوم علم سے پیار نہیں کرتی وہ کبھی ترقی حاصل ہو ہی نہیں سکتی۔ تو میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے، پروردگار عالم نے فرمایا علم والوں سے پیار کرو، کیونکہ اگر علم والوں سے پیار نہیں کرو گے تو جاہل، ظالم تم پر مسلط ہو جائیں گے، اور اگر وہ ظالم اور جابر مسلط ہو جائیں گے تو پھر تم کو قانون بنا بنا کر کے تم کو سزائیں دیں گے اور تم کچھ نہیں کر پاؤ گے۔ میرے بھائیوں، ہمارے ہندوستان میں
جو آج حکومت ہے موجودہ دور، یہ ڈنڈے سے کم مارتی ہے، قانون سے زیادہ مارتی ہے۔ میرے بھائیو ایسے ایسے قانون بنا دیے، ایسے ایسے قانون بنا دیے میرے بھائیو، جس سے مذہب اسلام کی بنیاد ہل کے رہ گئیں۔ میرے بھائیو بتاؤ تو صحیح، جب ہندوستان میں جب کسی بھی پڑھے لکھے کو اچھی نوکری نہیں ملے گی تو بتاؤ تو صحیح، آج بتاؤ تو صحیح، سچر کمیٹی کے مطابق 6% لوگوں، پڑھے لکھے لوگوں کو نوکری حاصل ہیں۔ تو یہ علم کی کمی ہے، جہالت ہے کہ آج قوم میں اگر لمبی لمبی صافے والا، لمبی لمبی جبے والا، لمبی لمبی مالائیں والا اگر پہنچ جائے تو اس کو سب سے بڑا فقیر مان لیتے ہیں، اللہ کا ولی مان لیتے ہیں۔ مگر اگر کوئی سچا سیدھا آدمی اگر سادہ مزاج کا پہنچ جائے تو وہ قوم ملا جی بھی ماننے کو تیار نہیں۔ تو قوم میں جہالت ہے۔ اگر کوئی اچھی آواز والا ڈاکو، چور، فراڈ، شرابی اگر کوئی پیر کی تعریف کر دے میرے بھائی، عورتیں ناگن کی طرح ناچتی ہیں، ناگن، میں ناگن تو سپیرا میرے بھائیوں، تو قوم اپنے سر پہ بٹھا لیتی تھی۔ قوم میں علم کی کمی ہے۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ ہر گاؤں میں علم کی کمی ہے، مگر اکثر گاؤں ایسے ہیں جن میں علم کی کمی ہے، اکثر شہر ایسے ہیں کہ جس میں علم کی کمی ہے۔ علم کی کمی کا مطلب یہ ہے لوگوں کو شہروں میں علم تو ہے مگر علم سے، اپنے مذہبی تعلیم سے محبت نہیں۔ مذہبی تعلیم سے محبت ہے مگر مذہب قانون پہ چلنے کی توفیق نہیں ہے۔ اے میرے بھائی، مگر ہمارے قاضی بہرلی نے تینوں پلیٹ فارم پہ کام کیا، اگرچہ ان کو عزت ملی یا نہ ملی، انہوں نے دنیاوی عزت کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ انہوں نے اللہ رسول، عزت دینے والا اللہ ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت جس کو اللہ دیتا ہے اس کو عزت ملتی ہے۔ اے میرے بھائیو، دنیاوی زندگی کچھ نہیں ہے۔ میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا اور آج بھی بتا کر کے میں آپ کے سامنے سے رخصت ہو رہا ہوں، یہ دنیاوی زندگی کچھ نہیں ہے، یہ صرف ایک کھیل کود ہے۔ ابھی کھیلے، ابھی بچوں کی طرح کھیلے، ابھی بند ہو گئے میرے بھائیوں۔ اسی طریقے سے آج تمہارے پاس میں دولت ہے، کل کو نہ ہو، یہ کوئی بھروسہ نہیں، یہ چلتی پھرتی مایا ہے۔ آؤ میرے بھائیوں، اے میرے ائمہ اکرام، اے میرے طلبہ اکرام، تم زکوٰۃ کھاتے ہو، تم فطرہ کھاتے ہو، تم عشر کھاتے ہو، تمہارے 4000 روپے سے 5000 روپے سیلری ہوتی ہے، مگر پھر بھی تم اللہ کا شکر ادا کرتے ہو، تمہارا اپنے بچے چین و سکون سے جیتے ہیں، سماج میں سب سے بہتر زندگی تم جیتے ہو۔ وہ کیوں جیتے ہو؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے تمہارے لیے دعا فرمائی ہے، نَدَّرَ اللَّهُ بِهِ عَبْدًا بِهِ مَقَالَةً سَمِعَ مَقَالَةً فَحَفِظَهَا وَوَعَاهَا وَأَدَّاهَا۔ نَدَّرَ اللَّهُ بِهِ عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَةً فَحَفِظَهَا وَوَعَاهَا وَأَدَّاهَا۔ اے میرے مولا، تو اس انسان کو جو میری بات کو سنے اور اس کو محفوظ کر لے اور اس کو محفوظ کرنے کے بعد میں اس پہ خود بھی عمل کرے اور دوسروں کو پہنچا دے، تو اے مولا تو اس کو پریشان مت رکھنا، اس کے چہرے کو خوشحال رکھنا، اس کے چہرے کو سرسبز و شاداب رکھنا۔ تو یہ اللہ کے رسول کی دعا کبھی رد نہیں ہو سکتی۔ ہر چیز رد ہو سکتی ہے مگر اللہ کے رسول کی دعا کبھی رد ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ ارے ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ نہیں، اے میرے بھائیوں، جو تیرے گاؤں میں پیر جی آ جاتے ہیں تو ان کے پیر پکڑ پکڑ کے تو اپنے گھر میں داخل کرتا ہے، اور جو مولوی صاحب آتے ہیں جو 10 سال جو بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں پڑھ کے آتے ہیں، ان کا گریبان پکڑ پکڑ کے مسجدوں سے نکالتا ہے۔ پہلے تو 5 منٹ جھک جاتا ہے اور اس کے بعد میں ان کا گریبان پکڑ کے باہر نکال دیتا ہے۔ اے میرے بھائیوں، اگر مسجد کا امام کسی اجنبی عورت کی اوپر نظر پڑ جائے، وہ معاف ہے شریعت میں مگر جاہلوں میں معاف نہیں ہو سکتی۔ گستاخی ہو گئی، بے ادبی ہو گئی، نکالو۔ مگر پیر جی ان کی عورتوں کے ساتھ میں شب زفاف منائیں تو وہ جائز ہے۔ اے میرے بھائیوں، اگر پیر جی کھانے میں کچھ پسند کر، اگر مولوی صاحب اگر کھانے میں کوئی پسند کر لیں کہ آج مجھے کھانا اچھا چاہیے، میں روز دال نہیں کھا سکتا، میں روز انڈے کھاتا، میں روز یہ چاول نہیں کھا سکتا، تو یہ بہت بڑا پاپ ہو گیا، نکالو مولوی کو، نکالو امام کو۔ مگر پیر جی اپنا جھوٹا کھلا دے، میرے بھائیوں، میں نے خود اپنی نظروں سے دیکھا ہے کہ پیر صاحب جھوٹا کھلاتے ہیں،
پیشاب پلاتے ہیں۔ اے میرے بھائیو، لعنت ہو تمہارے پیروں پہ، لعنت ہو تمہارے پیروں کے قدموں پہ پیروں کی۔ میرے بھائیو، تو وہ سب جائز ہے۔ کیا تم نے شریعت اسلامیہ کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ تمہارے باپ کی کھیتی سمجھ رکھا ہے تم نے؟ تو میرے بھائیو، تیرا پیر کسی بھی حال میں سچا نہیں ہو سکتا، اس لیے تیرا پیر گھر میں قدم باغ میں رکھتا ہے اور ٹیکس وصولی پہلے کر دیتا ہے۔ اگر تیرے گھر میں پیر جی کی اگر ٹیکس وصولی نہیں ہوئی اور ان کے نذرانے نہیں دیے گئے تو تیرا پیر تیرے دروازے پہ کبھی جھانکے گا بھی نہیں۔ تیرے پیر میں سب سے بڑی بات یہ دیکھ لے، اگر اکاؤنٹ میں جو بڑا جتنا بڑا پیر ہے اتنی ہی بڑی اس کی سیلری ہے، 50,000 روپے نہیں پڑے، 50 لاکھ روپے نہیں پڑے تو تیرا پیر کبھی تیری محفل میں آئے گا بھی نہیں۔ مگر وہ امام جو صبح و شام تیرے بچے کو اللہ کا نام دلاتا ہے، بچے کو اللہ کا نام سکھاتا ہے، کلمے سکھاتا ہے، جس کی کلمے کو پڑھ کر کے تو مسلمان ہوا، تیرا باپ مسلمان ہوا، تیرا باپ کا باپ مسلمان ہوا، تو وہ اس کو تو گریبان پکڑ کر کے مسجد سے باہر نکالتا ہے۔ مگر وہ پیر جس کا تیرے اوپر کوئی احسان نہیں، تیرے باپ کے اوپر کوئی احسان نہیں، تیری قوم کے اوپر کوئی احسان نہیں، اہل سنت کے اوپر کوئی احسان نہیں، تو اس کو تو 50,000 روپے اکاؤنٹ میں پہلے ڈال دیتا ہے۔ تیرے پیر میں اللہ کی لعنت، کیونکہ تیرے پیر میں تقوی کی کوئی علامت ہی نہیں پائی جاتی ہے۔ تو دنیا تو تقوی والوں کی بنا تقوی والوں کی ہو سکتی ہے، گنڈوں کی ہو سکتی ہے، ممالیوں کی ہو سکتی ہے، ڈان مافیا کی ہو سکتی ہے، تڑی پار کی ہو سکتی ہے، مگر سن آخرت کس کی ہے؟ تو سن اے اہل سنت والجماعت میں، یہ میرے ائمہ اکرام کو، طلبہ اکرام کی بے عزتی کرنے والوں، ان کے پیروں میں غلامی کی زنجیریں ڈالنے والوں، عبد المصطفیٰ تمہیں چیلنج کرتا ہے، کھلا چیلنج کرتا ہے کہ یہ دنیا جو تمہارے پیروں کے پاس میں ہے، یہ دنیا یہ کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ دنیا کو جتنا چاہیں حاصل کر لو، مگر آخرت کس کے لیے ہے؟ آخرت میں کیا کیا ملے گا تمہیں معلوم ہے؟ سنو، اٹھا کے دیکھو سورہ نبا آیت نمبر 30، 31، 32، 33، 34، 21، 22، 23، 24۔ ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا۔ او اہل سنت والجماعت میں پیر جی کو زکوٰۃ دینے والوں، او پیر جی کو غلہ دینے والوں، پیر جی کو اپنی عورتیں دینے والوں، میں تم سے کہنا چاہتا ہوں ان للمتقین مفازا، یہ آخرت دنیا تو ہو سکتی ہے، گنڈوں کی ہو سکتی ہے، منسٹروں کی ہو سکتی ہے، پرائم منسٹروں کی MP کی ہو سکتی ہے، مگر آخرت کس کے لیے ہے؟ اور آخرت کی جو منزلوں میں، منازل میں سب سے پہلی منزل قبر ہے، وہ کس کے لیے ہے؟ سن 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 بابا سن، ان للمتقین مفازا، یہ کامیابی تو متقین کے لیے ہے، یہ ائمہ کے لیے کامیابی ہے، طلبہ کے لیے کامیابی ہے، غربا کے لیے کامیابی ہے۔ ان للمتقین مفازا، بے شک جتنے بھی متقین ہیں وہ سب کامیاب ہیں، وہ فیل نہیں ہو سکتے۔ ان للمتقین مفازا، بے شک ایک جگہ جو پروردگار عالم نے سورہ عصر آیت نمبر 1 میں فرما دیا، ان الانسان لفی خسر، جتنے بھی انسان ہیں وہ سب خسارے میں ہیں، وہ سب فیل ہیں، وہ سب جہنم میں جائیں گے۔ مگر پھر پروردگار عالم نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ان للمتقین مفازا، بے شک جتنے بھی متقین ہیں مفازا، وہ سب کامیاب ہیں۔ اور متقی 3 کوالٹی آتی ہیں، ان 3 کوالٹی میں سے سب سے نچلی کوالٹی ائمہ اکرام کو درجے میں رکھ لو۔ ارے کچھ نہیں تو کم سے کم 5 ٹائم کی نماز تو پڑھتے ہی ہیں، یہ سب سے جو نیچے طبقہ ہے وہ 5 ٹائم کی نماز پڑھنے لینا ہے۔ مگر تیرے پیر کو 5 ٹائم کی کیا جمعے تک کی پڑھنے کی، تیرے گدی نشین کو بھی جمعے تک کی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں کی ہوتی۔ تو بتا، سن سن بابا سن، سن میری اہل سنت کی عوام سنو، تم پیروں کی وجہ سے اپنے بھائیوں کا گلا کاٹنے والوں، پیروں کی وجہ سے اپنے بھائی کو گھر سے نکالنے والوں، سنو،
ان للمتقین مفازا، بے شک جتنے بھی متقین ہیں سب کامیاب ہیں۔ جنہوں نے دنیاوی زندگی بھوکے رہ کر کے، روزہ رکھ کر کے، پانی پی پی کر کے، اگر شیخ عبد القادر جیلانی محی الدین سبحانی کی غلامی کا پٹا اپنے گردن میں ڈال لیا تو وہ ان کے لیے کیا کیا اللہ تعالیٰ نے بنا رکھا ہے، تو ان کے لیے تو ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا، ان کے لیے ایسے باغات ہیں جو انگور کے بھی ہیں، وکواعب اترابا، اور ایسی حوریں ہیں۔ ارے دنیا میں کتنی بھی خوبصورت کیوں نہ کوئی عورت بن جائے میرے بھائی، اب تو ہمارے ہندوستان میں جو سب سے زیادہ خوبصورت ہے وہی سب سے زیادہ فاحشہ عورت ہے۔ وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا، مگر وہاں ایسی عورتیں ملیں گی کہ وہاں پر تو میرے بھائیوں کہ جن کے چہرے کو تو دیکھنا بڑی بات ہے میرے بھائیوں، جن کے آنچل کو بھی کسی نے نہیں دیکھا ہوگا، کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا ہوگا، جو ون والیاں ہیں ایسی۔ وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا، حوریں ملیں گی، حوریں۔ وَكَأْسًا دِهَاقًا، اور چھلکتا جام ملے گا، چھلکتا جام، جس طریقے سے آج پیروں کے سامنے چھلکتا جام ہوتا ہے، اور منسٹروں کے سامنے، پی ایم او کے سامنے، اور ان یہودیوں کے شیخ کے سامنے، بمعنی سعودیوں کے شیخ کے سامنے آج کتنی دولت ہے، آخا دنیاوی زندگی کتنی آرام ہے میرے بھائیو، جا کر کے دیکھو، دولت کی کوئی کمی نہیں، کتنی دولت ہے ان کے پاس میں کوئی معلوم نہیں۔ وَكَأْسًا دِهَاقًا، چھلکتا جام ملے گا، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، مگر وہ چھلکتا جام یہ مت سمجھ لینا شراب ملے گی، جس طریقے سے آج جتنے بھی سعودی شیخ ہیں، کنگ ہیں، یہ سب شراب پیتے ہیں اور نشے میں تند ہو جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں کہ ہمارے بھائی جو اسرائیل میں ہے، فلسطین میں ہے، وہ مر رہا ہے کوئی پتہ نہیں، برما میں مر رہا ہے کوئی پتہ نہیں، روس میں مر رہا ہے کوئی پتہ نہیں، کشمیری ماں بہنی کی عزتیں لوٹ رہی ہیں کوئی پتہ نہیں، ایسا جام پلائی دیتی ہیں یہودی عورتیں، مگر سنو جنت میں ایسا جام ملے گا، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، کہ جس میں کوئی بیہودی بات نہیں ہوگی میرے بھائیوں، اور نہ ہی اس میں کوئی بھی کسی بھی طرح کی ناپاکی ہوگی اس میں، جزاء من ربك عطاء حسابا، مگر یہ جزا انہی کی ہوگی کہ جو کہ میرے بھائیوں جن کا ٹھیک ٹھاک حساب ہو جائے گا۔ مگر یہ میرے طلبہ اکرام یہ مت سمجھ لینا میں ترجمہ کر رہا ہوں، ترجمہ آپ سمجھ لو، تو ترجمہ میں نے نہیں کیا، صرف مفہوم آپ کے سامنے بتایا۔ اور طلبہ اکرام یہاں تو صرف پروردگار عالم نے سورہ آیت نمبر 30، 32، 33 میں اس میں پروردگار عالم نے صرف باغات کا ذکر کیا مگر نہروں کا ذکر۔ آؤ سورہ محمد اٹھا کر کے دیکھو، سورہ محمد آیت نمبر 15 اس میں اٹھا کر کے دیکھو، پروردگار عالم نے فرمایا مثل الجنت التی وعد المتقون، کہ کامیابی جو ہے وہ صرف متقین ہی کے لیے ہے، میں ترجمہ نہیں کر رہا ہوں۔ اب متقین جو ہیں، پرہیزگار جو ہیں، جنہوں نے دنیا سے پیار نہیں کیا، ان کے لیے کتنی بڑی نعمتیں ہیں، تو سنو ان کے لیے اتنی بڑی نعمتیں ہیں، فیہا انہار من ماء غیر آسن، وہاں پر جو جنتیں ملیں گی متقین کے لیے، انہار من ماء آسن، اس میں ایسا پانی ہوگا غیر آسن میرے بھائیو، جو کبھی ٹھنڈا بھی نہیں ہو سکے گا، کبھی جو ٹھنڈا ہے وہ گرم نہیں، جو گرم ہے وہ ٹھنڈا نہیں، اے میرے بھائیو ایسا پانی ہے جو آپ نے دنیا میں کبھی پیا ہی نہیں ہوگا۔ میں ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، صرف مفہوم بتا رہا ہوں، وہ ترجمہ آپ نہیں سمجھ سکتے۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، آپ انگلینڈ میں چلے جائیے، آپ میرے بھائیو جتنے بھی یہ یورپین کنٹری اب اس میں چلے جائیے، آپ کو جو اتنا آرام گاہ آپ کو ملے گی امریکہ میں، انگلینڈ میں، کہ وہاں پر جہاں ان کا گھر ہوگا تو اس کے سامنے ایک پارک ہوگی، اور پارک میں میرے بھائیوں ایک کھلی ہوا ہوگی، کھلی فضا، کھلی ہوا، ہر طرف آرام، ہر طرف
اے میرے بھائیوں یہ تو غیر مسلموں کے لیے اللہ رب العزت نے آرام بنا دیا. نہر بھی ہوتی ہیں اس میں صفائی ستھرائی ہوتی ہے، مگر دنیاوی نہریں اور آخرت کی نہریں دنیا میں آپ نے پوری روئے زمین پہ آپ گھوم لو مگر آپ ٹھنڈے پانی کا چشمہ تو آپ کو نظر آ جائے گا مگر میٹھے پانی کا چشمہ کہیں نظر نہیں آئے گا. میٹھے پانی کا چشمہ ہے کہیں پر پوری روئے زمین میں؟ شہد کی نہر، دودھ کی نہر کہیں بھی نہیں بہے گی میرے بھائیوں. ہمارے یہاں پر مکن پور شریف میں روایتوں میں آتا ہے کہ یہاں دودھ کی نہر تھی مگر روئے زمین پہ جو نہر آخرت میں وہ روئے زمین میں نہیں. وَانْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اور وہاں پر دودھ کی بھی نہریں ہوں گی اور ایسی نہریں ہوں گی، ایسی نہریں ہوں گی، دودھ کی ایسی نہریں ہوں گی، دودھ کی ایسی نہریں ہوں گی میرے بھائیوں جن کا مزہ کبھی خراب ہی نہیں ہو سکتا. نہر نہیں، نہریں. وَلَهُمْ فِيهَا وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، اور وہاں پر ایک شراب کی بھی نہر ہوگی. میرے بھائیو آپ نے دنیا میں شراب تو دیکھی ہوگی، کتنی بہتر شراب ہوتی ہے، فوجیوں کو دی جاتی ہے مگر ہمارے طلبہ کرام کو وہی پانی پلایا جاتا ہے، پانی کی دال جسے وضو جائز ہو جاتا ہے. اے میرے بھائیو وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، اور وہاں پر شہد کی بھی نہریں ہوں گی، دودھ کی بھی نہریں ہوں گی اور ٹھنڈے پانی کی بھی نہریں ہوں گی. تو اے میرے بھائیو، اے میرے طلبہ کرام، اے میرے غربا کرام، اے میرے ماؤ بہنوں، غریبوں کی ماؤ بہنوں، اے میرے طلبہ کرام، اے میرے غربا کرام، اے میرے ائمہ کرام، تمہارے سامنے اگرچہ یہ 4,000 روپے قوم دکھاتی ہے، اگرچہ تم جامعہ ازہر سے فارغ ہو مگر پھر بھی 4,000 روپے سے 5,000 روپے تمہاری تنخواہ نہیں ہوگی. چاہے تم دمشق سے فارغ ہو، کسی بھی بڑی سے بڑی یونیورسٹی سے فارغ ہو، مگر یہ قوم 4,000 روپے اور 4,000 گالیوں کے ساتھ. جس طریقے سے میرے بھائیوں پیروں کو جب مصافحہ کیا جاتا ہے تو پہلے تو ان کے ہاتھ چومے جاتے ہیں اور پیر چومے جاتے ہیں اور پھر ان کو مصافحہ دیا جاتا ہے. اسی طریقے سے میرے بھائیوں مگر قوم کو جب نذرانہ دیا جاتا ہے تو جس طریقے سے قاضی بہیلی کو جب نذرانے دینے کی بات آئی تو میرے بھائی جتنی گالیاں کم اور نذرانہ کم گالیاں زیادہ دی گئیں. آج ہمارے بہیل ہی کا نہیں بلکہ پوری دنیا انسانیت کی ہی عالم ہے کہ یہاں جب ائمہ اکرام کی شمائی کا معاملہ آتا ہے تو نذرانہ کم دیا جاتا ہے، گالیاں زیادہ دی جاتی ہیں. اب طلبہ اکرام آپ سمجھ لیجئے، اے میرے ائمہ اکرام، یہ دنیا بھی زندگی کچھ نہیں ہے، یہ آخرت میں تم ساری نعمتیں ہمارے لیے آخرت میں اللہ رب العزت نے مثل الجنت التی وعد المتقون اللہ تعالیٰ نے بنا کے تمہارے لیے تیار رکھی ہے. اے میرے بھائیوں تو بتاؤ اب تمہیں کون سی نعمت چاہیے؟ دنیاوی نعمت چاہیے یا اخروی چاہیے؟ دنیا تو بدبختوں کے لیے ہے